پتھر اپنے اوپر لینے کے بعد دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا حوصلہ ہی ہو سکتا ہے. اور دعوت کے ساتھ اخلاص کا اور اپنے فکر اور مشن کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ ہے کہ حضور فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. تو اس دین کے لیے حضور علیہ السلام نے کون کون سے دکھ نہیں سہے، اور حضور علیہ السلام سے قبل جو انبیاء کا سلسلہ الذہب ہے، سنہری سلسلہ ہے، انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی. مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی. اس راستے کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے دکھ سہے اور پیغام حق کا ابلاغ کرنا نہیں چھوڑا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں کو کہا، لوگوں میرے رب نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا کیا میں نے اس کام کو پورا کر دیا؟ 1,44,000 لوگوں کا مجمع، سب نے کہا ادیت و نصحت، آپ نے حق ادا کر دیا. بیک زبان ہو کے بولے. پھر پوچھا انہوں نے، پھر یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ جب یہی جواب پایا تو پھر کہا اے اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں. تو حضور نے وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا اس کو ادا کرنے کا حق ادا کیا، اور پھر صحابہ کو وہ ذمہ داری لگائی. اور صحابہ نے جس طرح اس پیغام کو آگے منتقل کیا وہ روشن مثالیں اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. پھر آگے تابعین نے، اور تابعین کے بعد پھر تبع تابعین نے، اور امت کے لوگوں نے جس انداز سے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا. ہم اس شخص کو نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا دین کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جگہ آئی کہ جہاں آگے پانی آ گیا، دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو اس نے باغیں کھینچ لی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک کیا کروں، میرے جذبے تو ابھی جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے. اور اقبال نے کہا تھا دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہمارے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھنا تو ہم توہین جستجو سمجھتے تھے. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا، اور دعوت حق اور تبلیغ دین کا یہ انہیں جنون تھا کہ وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے، اور ایشیائے کوچک کے سینے تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. اور کائنات کا کوئی گوشہ اور کوئی کونا اس وقت بھی موجود نہیں ہے جہاں محمد عربی کے کلمے کی گونج موجود نہ ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا نہ جھول رہا ہو. ساتوں بر اعظموں میں اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی محنت، کد و کاوش، اسلام کی طبی صداقت اور حضور علیہ السلام کی محنتوں، کوششوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. تو دعوت کے عمل کو ان لوگوں نے اس انداز کے ساتھ آگے بڑھایا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا، اور اتنی تیزی سے اسلام پھیلا کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ اسلام کے نور سے چمک اٹھا اور روشن ہو گیا. آج ہم نے اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے کہ دعوت دین کا اسلوب اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے. اس کام کو ہم نے بھی لے کر کے آگے چلنا ہے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہونی. ہم میں سے ہر شخص مبلغ ہے اور ہر شخص داعی ہے. ممبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کی ذمہ داریاں اور فضو ہیں، زیادہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ممبر و محراب پہ نہیں بیٹھے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور یہ اتنا مقدس کام اور فریضہ ہے. آپ سورہ یاسین اٹھائیں، ایک شخص نے کہا تھا لوگوں آؤ وہاں پیغمبر آئے ہیں ان کی بات سنیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ فرمایا. اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آؤ پیغمبروں کی بات سنیں. تو دعوت دینا اور کسی کو پیغام دینا یہ اتنا اہم کام ہے. فرمایا کہ لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، تم مرغے کو گالی نہ دو، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جو مرغا آواز نکالے اور تم دین کے ایک رکن کی طرف آؤ تو وہ مرغا محبوب ہوتا ہے، اور جو پورے دین کی طرف بلائے پھر اس دائی کا عالم کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی دعوت کو عام کریں اور اس پیغام کا ابلاغ کریں.
اور سچائی کی قدروں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کوشاں کرے اور اس دین فطرت کے لیے اپنی تگوتاز سے محنت سے پورے عالم میں چراغاں کریں۔ اور اس وقت کے جب دنیا اندھیروں میں دھکے کھا رہی ہے اور جب پوری دنیا کے اوپر انسان بے سکون ہے اور امن کا سویرا کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم زمانے کو بتائیں، آؤ اگر امن چاہتے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ۔ آج ہم اس بات کی دہائی دیں اور پیغام حق کا ابلاغ کریں۔